this third webinar on deciding on higher education, what to ask, where to go. As discussed in our previous two webinars, that deciding on higher education is a strategic decision. And this sort of decision requires greater involvement, greater information, and also importance to the fact that such decisions are going to shape the lives of the students. So before proceeding further, let me assimilate this sort of decision and the requirements of making such decision. Let's talk about specific mindsets when human beings make decisions. For instance, you can categorize human beings into three categories. There are some individuals who think like वो चींटियों की तरह सोचते हैं और उनका सोचने का अंदाज ये होता है कि जैसे चींटी अपने घर से बाहर निकलती है, उसे जहां से जो भी चीज मिलती है उसको उठा के अपने घर ले आती है। तो ये सोचने वाले और फैसला करने वाले लोगों का वो अंदाज है। जब भी उन्हें कोई फैसला करना दरकार होता है, वो बाहर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और जो उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके मुताबिक ही अमल करते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी इंसानों की वो है जो मकड़ी की तरह सोचते हैं। मकड़ी कैसे सोचती है कि वो बाहर से कोई इंफॉर्मेशन लेना पसंद नहीं करती, वो अपने अंदर ही एक प्रोसेस चलाती है, उसी से एक जाला बनाती है और उसी में जिंदगी गुजारती है। और वो वाली जिंदगी शायद उसके लिए तो खुद बड़ी कंफर्टेबल हो, लेकिन इर्द गिर्द के अफराद के लिए वो इतनी फायदेमंद नहीं होती। तो तीसरा जो अंदाज है सोचने का, वो शहद की मक्खी का सा अंदाज है। ये शहद की मक्खी जो है वो सिलेक्टेड फूलों और फलों पे जाती है, वहां से रस जो है उसको सक करती है, उसे वैसे ही कंज्यूम, उसको अपने अंदर प्रोसेस करती है और वो प्रोसेसिंग से शहद बनाती है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इसमें तमाम बीमारियों के लिए एक शिफा मौजूद है। तो सोचने का अंदाज स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे इस बात को करने का मकसद ये है कि जब भी आप इतना अहम एक जिंदगी का डिसीजन लेने के लिए जा रहे हों, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, आपका सोचने का अंदाज जो है वो चींटियों की तरह का नहीं होना चाहिए कि सब लोग इस जगह के ऊपर और इस तरह की तालीम के लिए फैसला कर रहे हैं तो मुझे भी यही फैसला करना है। वो मकड़ी का सा भी अंदाज नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अब मेरा जिंदगी का बड़ा तजर्बा हो गया है और जो मैंने अपने जिंदगी के मुताबिक, अपने तजर्बे के मुताबिक, जो स्कूलों कॉलेजों में मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया था, उसी के मुताबिक मैंने कुछ उसूल बना लिए हैं और उसी के ऊपर मेरा ये डिसीजन बेस करेगा। रादर मकसद ये है कि हमारा जहन शहद की मक्खी की तरह सोचना चाहिए। गो टू दी क्वालिटी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को आप माने ना, अपने अंदर बैठ के प्रोसेस करें और उसके मुताबिक एक प्रूडेंट डिसीजन, एक रैशनल डिसीजन करें। तो इस वेबिनार के अंदर यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट क्वालिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पैनलिस्ट और उसके बाद वी आर श्योर कि आप एक बेहतर डिसीजन कर पाएंगे। So let's start the proceedings of today, and as always, we shall be opening up by the opening remarks from Dr. Nadeemul Haq, and then we will move forward to students and directly start asking their queries. Ji, Dr. Nadeem. मेरे ख्याल में डॉक्टर नदीम अभी शायद लिंक में नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग। जी, पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स खास तौर पे, द फोरम इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। इसका तरीकाकार ये है कि आप सबके माइक्स जो हैं वो इस टाइम म्यूट हुए हैं। सबसे पहले आप नीचे लिंक पे जाएं, वहां पे पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करें, अपना माइक जो है उसको अनम्यूट करें एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। सैयद मोहम्मद एजाज। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक तो बड़ी खुशी मुझे हुई क्योंकि पाइड के सेमिनार्स में और वेबिनार्स में मैं काफ़ी पार्टिसिपेट करता भी रहा हूँ। मैं बुनियादी तौर पे एक फॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ क्योंकि डाउन द लाइन अब मेरी एज तकरीबन 47 ईयर्स होने वाली है, तो आई एम नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। मैं बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लॉयर भी हूँ। अब यहाँ मेरा जो डॉक्टर नासिर से मेरी जो है वो आई एम इन कांटेक्ट विद डॉक्टर नासिर,
اور میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں اکنامکس میں. اور کیوں کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایز اے سی ایف او, گروپ سی ایف او, سی ای او بہت ساری کمپنیز کو ٹرن اراؤنڈ کیا, اینڈ آئی ایم سیئنگ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو پا رہا. تو جب ملک ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو پا رہا تو دیر از سم تھنگ رانگ. ہم کہاں پہ غلط ہیں؟ ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں, جو اکانومسٹ ہیں, وہ کیوں ہمارے ملک کو صحیح ڈگر پہ نہیں ڈال پا رہے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میں بھی اس سائڈ پہ آؤں, اور اسی لیے میں نے ڈاکٹر ناصر سے بھی کانٹیکٹ کیا. ڈاکٹر ندیم نوز می پرسنلی بیکاز آئی ایم پارٹنر آف ڈاکٹر اکرام الحق اینڈ حزیمہ بخاری, وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے پرسنلی جانتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں, اور میں اسی لیے آپ کو کانٹیکٹ بھی کر رہا ہوں, کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر اگر میرے جیسا بندہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے, تو وہ کس طرح جو ہے وہ اکنامکس میں اب جو ہے وہ مطلب اٹس لائک پیراڈائم شفٹ, کہ میں جو ہے وہ مائکرو لیول سے میکرو لیول پہ کام کی طرف جاؤں. تو کیا مجھے کرنا چاہیے آپ کے خیال میں, اور کس طرح؟ اور چونکہ میرا سول پرپز یہی ہے کہ ٹو ٹرن اراؤنڈ دا کنٹری. تھینک یو اعجاز صاحب, اور آپ کے کنسرن کا بھی بہت شکریہ. اور اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ آپ ایگزیکٹو پوزیشنز کے اوپر جاب کرتے رہے ہیں, اسٹل یو وانٹ ٹو پرسیو ٹو ہائر ایجوکیشن, آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر سعود ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر سعود جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اکنامکس اینڈ اکانومیٹرکس ڈپارٹمنٹ کو. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کائنڈلی ایڈوائز کیجیے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اچھا, مجھے بہت اچھا لگا مطلب آپ سے آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا اس کے اندر, اور آپ سے فائٹ کر لیا شبھی ماشاء اللہ. یور میچور پرسن جسٹ اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے نا اس پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. کبھی ہمیں یہ تو نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر سعود آپ کی آواز میں ڈسٹورشن بہت ہے. وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے. کوئی منصور, کین یو ہیلپ می پلیز؟ ابھی صحیح ہے. ابھی منصور, کین یو پلیز ہیلپ می؟ تو کنٹینیو کریں سر. جی اعجاز. اچھا جی, اچھا ہاں اعجاز, اب آپ سن رہے ہیں آپ مجھے؟ جی جی, اب اٹس اوکے. اعجاز آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 جی. اچھا اعجاز, آپ کا جو بالکل اسٹانس بہت ڈفرنٹ لائک میرے سے بھی مختلف ہے. جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے جوائن کیا, میں کرنا چاہتا تھا, تو میرا پوائنٹ آف ویو ہرگز یہ نہیں تھا. لائک میں لوور مڈل کلاس, اور میرا یہ تھا کہ اچھا میں ڈگری لے لوں گا, کہیں اچھی سی جگہ پہ نوکری وغیرہ کر لوں گا. لیکن آپ کا تو بالکل فرق ہے. لائک یو آر آلریڈی ان اے گڈ پوزیشن, اور اب آپ جو ہے نا اس طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا مقصد کیونکہ بالکل ہی فرق ہے, ڈفرنٹ ہے, تو میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ اور چیزیں بہت ساری آپ جانتے بھی ہیں, کیونکہ یو نو کہ ویئر از دا پرابلم. مجھے تو اس زمانے میں پتا بھی نہیں تھا کہ اچھا پرابلم ہے کیا, اس کو میں سیدھا کیا کروں گا, بیکاز یو آلریڈی نو دا پرابلم. پی ایچ ڈی میں ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کورس ورک کر لیتے ہیں, اچھے A گریڈز لے لیتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اچھا ویئر از دا پرابلم, اور جس کو میں سولوشن ڈھونڈنے جا رہا ہوں. تو ماشاءاللہ یو آلریڈی ہیو سین دا پرابلمس. آپ کو پتا ہے کہ کس لیول کے اوپر کون سے پرابلمس موجود ہیں. تو آئی ہوپ کہ وی کین ہیلپ یو آؤٹ, اینڈ آلسو یو کین ہیلپ اس آلسو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پرابلمس کہاں پہ موجود ہیں. تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. کہاں پہ مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کے جو نا اسپیسیفک کورس ورک کے اندر مدد کر سکتے ہیں, اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ اچھا مجھے ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, مجھے وہاں چلے جائیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اسپیشلائزیشن کے اندر اپارٹ فرام اکنامکس پبلک پالیسی ہے, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز ہمارے پاس موجود ہے, انوائرمنٹ ہمارے پاس موجود ہے, اکنومیٹرکس ہمارے پاس موجود ہے, اکنامکس کا بھی موجود ہے, ہمارے پاس موجود ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. اور چونکہ یو آلریڈی نو دا پرابلمس, آپ اکرام الحق صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں آلریڈی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جب آپ آئیں گے تو ایک بہت اچھا وننگ کمبینیشن ہمارے پاس ہونے والی ہے. یو شوڈ جوائن اس. اور پی ایچ ڈی میں اٹ وڈ بی لائک کہ ہم خالی کورس پڑھ رہے ہوں گے یا کچھ کر رہے ہوں گے, بلکہ جو ہے ہم اسپیسیفک کورس جو ہے وہ ڈیزائن بھی کر رہے ہوں گے. اور ہم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ جو 1950 میں کوئی کورسز چل رہے تھے یا 70 میں 80 میں چل رہے تھے, وہ سارے کے سارے ہم نے بدل دیے. اور یہ ہم ٹائملی جو ہے نا وہ اٹس جسٹ اے کنٹینیوس پروسیس. اکنامکس اکنومیٹرکس کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی ہم نے بہت سارے کورسز جو ہے وہ ریسنٹلی چینج کیے اکارڈنگ ٹو دا نیڈ.
और we expect from you कि आपकी जो इंशाल्लाह डिग्री होगी और वो बहुत ज़्यादा फोकस होगी और बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगी. We can help you. You should join us. But at right now इस छोटे से वेबिनार के अंदर हम ये डिस्कस नहीं कर सकते कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और उसको मैं किस तरह से या आप मिलके हम लोग किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं. हाँ, आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिए. पीएचडी में आप एडमिशन ले लीजिए. इट वुड बी लाइक फन फॉर अस वर्किंग टुगेदर. तो हाँ एजाज, मुझे अच्छा लगा. वेलकम यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और यही मैं चाहता हूँ कि मुझे बताया जाए कि मैं किस तरह आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ. हाँ, वो उसका एक प्रोसीजर है. मेरे ख्याल में वो डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर हसन रसूल, कोई एंट्री टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू वगैरह है, इन लोगों ने डिवाइस कर रखा है. और इस दफा जो कोरोना के हिसाब से हालात हैं, मेरे ख्याल में उसको मुताबिक इसको हमें एडजस्ट करना होगा. एंड शॉर्टली दे विल अनाउंस. तो इट वुड बी गुड टू सी यू देयर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच एजाज. थैंक यू. और एजाज साहब, जिनके साथ आप अभी कांटेक्ट में हैं, डॉक्टर नासिर जो हैं, वो हमारे बड़े ही एकम्प्लिश्ड रिसर्चर हैं, तो वो भी आपको फर्दर इस चीज़ के ऊपर गाइडलाइन देते रहेंगे. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू. एडमिशंस ओपन हैं, आप काइंडली उसके ऊपर अप्लाई कीजिए और यू डेफिनेटली वी आइडेंटिफाई यू एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. जी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जुल्फकार मीर साहब का क्वेश्चन है. बाकी लोग भी जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड. मैं वन बाय वन आप सबको एंटरटेन करने की कोशिश करूंगा. अच्छा, हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आप मुझे आपकी आवाज आ रही है. एरलाइटर मोड मेरे ख्याल में मेरे बहुत सारे सवाल आपकी तरफ बनते हैं. Anyway, please go ahead. सर एक मेरा क्वेश्चन जी. अच्छा सर, द प्रॉब्लम जो मेरी प्रॉब्लम है दैट इज आई वांट टू अप्लाई इन यूएसए फॉर हायर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, स्पेशली जो आजकल डेवलपमेंट है बिग डेटा के अंदर. तो द प्रॉब्लम इज दैट मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे अप्लाई करना है वहाँ पर, और हाउ टू अप्रोच यूनिवर्सिटीज लाइक दैट एंड व्हाट आर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. तो मुझे और एक और बात है जो रिसेंटली. अच्छा, मैं यस सर, कैन आर यू गोइंग टू आंसर मी सर? आप बोलिए, मेरा क्वेश्चन समझना बोलिएगा. जी सर, कैन. सो दिस इज वन माय क्वेश्चन. इफ यू रिप्लाई मी, थैंक यू सो मच. ओके. हाँ, वेरी गुड. अच्छा देखो जुल्फिकार मीर, इट्स यूजुअल, लाइक इतना कोई मुश्किल बात नहीं है जिसको स्टूडेंट समझ होते हैं. ऑलरेडी मेरी एक स्टूडेंट आप जानते भी हैं, आप शायद आपके बैच की भी शायद सीनियर है, तो यूएसए फॉर 6 मंथ आई गेस. ये चैनलाइज होता है हमारे QEC के थ्रू चैनलाइज होगा, और हमारे जो लोग हैं स्टाफ मेंबर, दे ऑलरेडी नो इट. ये सारा का सारा प्रोसीजर उन लोगों को ऑलरेडी पता है. आप आपदा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. शायद आप जान गए होंगे कि कौन आता है. हाँ, तो वो चूंकि हमारे पास से स्टूडेंट्स जाते हैं, हमारे पास से खासे स्टूडेंट्स हैं जो ना बाइट कर रहे होते हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मीनवाइल जब तक उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी वो डिग्री भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो जॉब कर रहे हैं दोनों के दोनों. तो आप आपदा से भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे. अदरवाइज आप क्या करें कि ना हमारे जो स्टाफ है वो ट्रेंड है, उनसे आप डिपार्टमेंट के स्टाफ से पूछिए और फिर मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए. और मेरा जो ऑफिशियल ईमेल है उसके बाद प्लीज कीजिएगा. ठीक है सर. ठीक है. बाकी वो प्रोग्रेस की बातें जो मैंने आपसे किया प्राइवेटली, वो भी मुझे प्लीज शेयर कर दीजिए. जी मैं करूँ. थैंक यू सो मच. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शहबाज साहब. सर डॉक्टर नदीम साहब ने ज्वाइन कर लिया. जी ठीक है. शहबाज, आपने रेज हैंड किया हुआ था, प्लीज आपका क्वेश्चन क्या है? ओके जी. शहबाज, आर यू हियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड. जो मॉडस ऑपरेंडाई हमने सेट किया है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू विल रेज हैंड, आई विल वन टेक यू ऑन, और फिर आपके क्वेश्चंस का रिस्पांस जो है वो चलता रहेगा. सैयद मोहम्मद एजाज के क्वेश्चन की बात को ही हम आगे लेके चलते हैं.
to bring in solutions to the long-standing problems of Pakistan economy. اس چیز کے حوالے سے پائٹ جو ہے وہ آج تک کیا کر رہا ہے, کیا اس کی کنٹریبیوشنز ہیں. ڈاکٹر ندیم الحق ہمارے ساتھ وائس چانسلر پائٹ جو انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر آپ ہمیں تھوڑا سا بریف کیجئے کہ جو پاکستان کے لانگ اسٹینڈنگ اکنامک پرابلمس ہیں اس میں. اسٹوڈنٹ سے سوال نہیں, مجھے چھوڑ دیں, آج ان کے لیے کریں ڈیڈیکیٹ, بعد میں کریں گے یہ, ٹھیک ہے, تھینک یو. جی اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پائٹ میں یا ہائر ایجوکیشن کے لیے ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, دس فورم از اوپن فار یو. ہم آپ لوگوں کے کویسچنس کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, میرے خیال میں فرمان ملک کا کوئی کویسچن ہے. فرمان پلیز. السلام علیکم فرمان, کین یو ہیئر می؟ فرمان ملک پلیز. السلام علیکم سر, فرمان ہیئر. ہاں وعلیکم السلام فرمان, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر. جی بیٹے, میں نے آپ کا کویسچن دیکھ لیا ہے. جی سر. Please, سر please اصل میں introduce مسئلہ جو میرے پاس آ رہا ہے کہ میں نے 2013 میں ایک جگہ سے ایم ایس سی کے بی ایس کیا تھا, پھر 4-5 سال جو ہے میں کسی جگہ میں جاب بھی کرتا رہا, پھر ایم ایس کے لیے دوبارہ چلا گیا نا. اب جس جگہ سے میں نے ایم ایس کیا ہے تو میں تو انسٹیٹیوٹ سے تو فلی سیٹسفائیڈ ہوں کہ جتنا بھی انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے بہت اچھا پڑھایا ہے, لیکن یہ ہے لیکن ایم ایس کے بعد جب میں آیا ہوں تو میں جب دیکھ رہا ہوں تو پائٹ کے لوگ یا اس طرح کے جو لوگ ہیں اس کو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمیں جو پڑھایا گیا تھا وہ زیادہ نہیں تھا. پڑھایا اچھا تھا لیکن جو اس کی میگنیچیوڈ تھا وہ کم تھا. تو پائٹ کے بارے میں میرا یہ ایک سوال ہے کہ اگر میں فرض کرے پی ایچ ڈی کے لیے آتا ہوں تو ایکسپیکٹیشن میں اس کے بارے میں کیا رکھوں, یعنی وہ جو ہے صحیح سے رگڑا دیں گے یا ویسے ہی بس جو ہے وہ ڈگری کروا کے بس فارغ کرا کے جو ہے بس نکال دیں گے. سر صاحب میرے خیال میں ڈاکٹر افتخار کو آپ ذرا رسپونڈ کرنے دیجیے اس کے اوپر. ڈاکٹر افتخار. تھینک یو حسن. اچھا, جو آپ نے بات کی ہے تو میرے خیال میں جو آپ کسی بھی پائٹ کے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں, آئی تھنک دے ول ڈیفائن دا رگڑا ویری ویل. سو جی سر, پائٹ از کوائٹ یونیک in that sense. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رگڑا doesn't mean کہ جی آپ کو صرف کورس ورک پڑھایا جائے. پائٹ is such a unique organization کہ یہاں آپ کو along the course work وہ تمام ڈائمینشن دکھائے جاتے ہیں. you get introduced to those like conferences, the active research. آج کل اگر آپ پائٹ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں تو lot of webinar series which are very pertinent to the policy. So it's not just about the coursework. It's an overarching learning experience which you will have here, and I definitely hope that you won't regret it. So do join PIDE. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ. Let's hope for the best, sir. فرمان صاحب, ہمارے رگڑے کی ڈیفینیشن بڑی سیدھی سی ہے. رگڑے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو ایکسپوجر دیتے ہیں. اور سر اصل میں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یعنی پڑھایا تو ہر جگہ پہ یہی آتا ہے, لیکن اسٹوڈنٹ اصل میں کرتا کیا ہے کہ گریڈز تو وہ اچھے لے لیتا ہے, لیکن بعد میں جب اس کو مارکیٹ کے اندر وہ جاتا ہے تو اس کی کوالٹی پھر اتنی نہیں ہوتی. تو میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کورس ہمیں جتنا میگنیچیوڈ میں کورس پڑھائیں گے تو وہ مارکیٹ کے لیے یا جو آج کل کے جو حالات ہے اس کے لیے وہ کافی ہوگے کہ نہیں, پھر ہمیں جو ہے کسی دوسری جگہ پہ سرچ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اتنا نہیں پڑھا. خیر گریڈز تو بعد میں آئیں گے, پہلے تو کورس ورک کلیئر کرنا is more meaningful. کیونکہ it's a history in PIDE that in a single session there was only one student left in the PhD, جو کہ بعد میں definitely انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی جوائن کر لیا and she excelled. Even in I think it's about 2 years back جب around 10 students کو فرسٹ سیمسٹر کے بعد وہ پروگریس نہیں کر سکے and they had to quit کیونکہ وہ ریکوائرڈ نہیں لے سکے. سو گریڈز تو بعد میں آئیں گے. The first is to qualify. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. سجاد یوسف صاحب کا یہ گورنمنٹ میں ہے. حسن صاحب ذرا یہ پبلک پالیسی کے اور یہ مینیجریل اکنامکس کے حوالے سے کوئی کویسچن ہے, یہ چیٹ میں لکھا ہے انہوں نے.
जी सज्जाद साहब कह रहे हैं कि जी डस PIDE plans to offer PhD in public policy in future. Secondly, a PhD program in managerial economics. जी पैनलिस्ट में से कोई इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? जी, चूंकि पब्लिक पॉलिसी से है सो मैं करना चाहूंगा इफ्तिखार। जी फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो हम जो एमफिल प्रोग्राम है उसी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसी को एनरिच कर रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉर कैपेबल फैकल्टी एज वेल टू जॉइन, सो एज आवर गैलेक्सी इज मच मोर ब्राइटर। अभी नहीं, लेकिन डेफिनेटली इन द फ्यूचर वी विल ट्राई। सो ऑन द टॉप ऑफ इट PIDE में हमारा एक स्ट्रेटेजिक प्लान बन रहा है जिसमें हम डिग्रीज को कंसोलिडेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, and we are developing a scheme of study whereby only PhD degree in economics shall be offered. लेकिन वो अभी इन ड्यू प्रोसेस है, उस चीज़ के ऊपर वर्किंग चल रही है। तो डेफिनेटली उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक पॉलिसी में स्पेशलाइज करना चाहते हैं या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, उसी अम्ब्रेला के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नेचुरली कवर होंगी। डॉक्टर साहब, इसको मैं भी रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। नदीम बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हेड हूँ बिजनेस स्टडीज डिपार्टमेंट का। जी सैयद यूसुफ साहब, आपका क्वेश्चन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हवाले से जो है, आप हमारे इकोनॉमिक्स प्रोग्राम में बिल्कुल जो PhD प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमने जो अपना पूरा का पूरा जो इस वक्त PIDE का जो नया स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि आप किसी भी मतलब डिसिप्लिन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज इस तरह ऑफर होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इस किस्म के हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि आप अपना कोर्स वर्क वहाँ से करके, जो जनरली PhD में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका थीसिस होता है, आप अपना थीसिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। और वी हैव मतलब सफिशिएंट स्ट्रेंथ कि हम आपको ये PhD प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुली करवा सकते हैं। थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर नदीम। जी डॉक्टर नदीम, बल्कि अभी आप क्योंकि हमारे पास साथ मौजूद हैं तो मैं आपका फ़ायदा लूँगा। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि मुझे एक ये क्यूरी आई हुई है कि जो मैनेजमेंट में PhD है ये आप कब से शुरू कर रहे हैं? देखिए, इसको तो अभी आपने आंसर किया है कि हम इस तरह के बहुत सारे मतलब प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं कि हम एक इस किस्म के जो आइंदा जो इंशाल्लाह PIDE में एडमिशन्स होंगे वो PhDs में ही होंगे, और हमारे पास जो भी स्टूडेंट इनरोल्ड होगा वो PhD में होगा। लेकिन ये अभी इस पे सारा कुछ अभी अंडर मतलब प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह हमारे पास स्ट्रेंथ है, फैकल्टी है, और वो जो थोड़ी सी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं उसकी वजह से डिले है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ये सारा कुछ शुरू करेंगे। कामरान शहजाद साहब का क्वेश्चन है कि क्या PIDE स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है और क्या मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ है PhD प्रोग्राम की, क्योंकि ये वाली बात हमारे गुज़िश्ता वेबिनार्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई है। PIDE के पास PIDE किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करता। फ्रॉम नाउ ऑन PIDE के पास किसी तरह के कोई स्कॉलरशिप नहीं है, और उसके पीछे रीज़न बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि वी हैव लर्नड ओवर अ कोर्स ऑफ ईयर्स कि जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं उनकी फोकस जो है वो स्टडीज़ के ऊपर नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, दिस डज नॉट मीन कि PIDE डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग स्टाइपेंड्स एट PIDE। तो PIDE के पास मुख्तलिफ तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। बट एज फार एज दी स्कॉलरशिप्स आर कंसर्न्ड, वी डू नॉट ऑफर एनी स्कॉलरशिप। और मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ ऑफ PhD प्रोग्राम के हवाले से डॉक्टर जुल्फकार आप अगर थोड़ा सा आप रेज कर दें, क्योंकि वैसे तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो HEC की पॉलिसी के मुताबिक ही होती हैं, लेकिन यूजुअली PIDE के अंदर जो PhD कर रहे हैं या जिन्होंने कर ली है उनको कितना टाइम दरकार होता है PhD करने के लिए?
لیکن جنرلی جو میں ایک ایڈوائس کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ 3 سے لے کے 7 سال کا ٹینور جو ہے وہ دیٹ از دی ریکوائرڈ. تھینک یو. جی تھینک یو ڈاکٹر حسن. جی یہ جنرلی جو HEC کی گائیڈ لائنز بھی ہیں یا ہمارے یہاں پائڈ میں جو ہو رہا ہے وہ 3 ایئرس سے لے کے 6-7 ایئر تک جو ہے چلتا رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے خیر اس کو بہت زیادہ ٹائم بھی لگا لیا ہے. تو میرے خیال میں جنرلی یہ 3 to 7 ایئرس جو ہے وہ پروگرام ہے ہمارے یہاں. اور باقی یہ ایک میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ تھے جو PhD کرنا چاہ رہے تھے جس پہ کمنٹ کیا ہے ڈاکٹر سعود نے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہاں آنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اچھی بات ہے ایسے اسٹوڈنٹس جن کا ایکسپیرینس ہے جو آرگنائزیشن میں پہلے آلریڈی کام کر رہے ہیں نا, وہ آئی تھنک وہ ایک ہمارے لیے ایک ایڈیشنل بینیفٹ یا ایسٹ سمجھیں پائڈ کے لیے اگر وہ آئیں گے. کیونکہ یہ پائڈ کا ایک یونیکنیس یہ ہے کہ یہ صرف کورس ورک نہیں کراتی, ساتھ آپ کو جو فیلڈ کا کام ہے وہ بھی کراتی ہے. یعنی آئی تھنک یہ آپ کو ڈیول بینیفٹس ہیں کہ آپ کورس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی کریں گے. تو ہمارا جو جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کو, تو ہمارے یہاں تو زیادہ تر جو ہے کورس کے ساتھ وہ فیلڈ ورک کا زیادہ کام ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب اسی طریقے سے یہ ساجد علی صاحب کا کویشچن ہے کہ PhD ان ڈیولپمنٹ اسٹڈیز جو ہے وہ آپ when would be offered? Kindly ابھی tell. ہاں جی یہ دیکھیں ابھی تو جیسے ڈاکٹر افتخار نے کہا کہ اس پہ پبلک پالیسی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ وہ آفر کریں گے نیئر فیوچر. تو بالکل نہیں, ابھی تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی, لیکن آگے جا کے ہم سوچ رہے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا جو اسکیم ہے پروگرام اسکیم ہم چینج کر رہے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں PhD پہ, جہاں یہ ہوگا کہ ہر جو ڈسپلین ہے اس کی اسپیشلائزڈ فیلڈ میں کر سکے گا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو جوائن کرے گا پائڈ کو. لیکن فی الحال ابھی ہمارا کوئی نہیں ہے. جی جی نبیل, اگر کوئی فیس بک سے کوئی کوئریز ہیں تو وہ بھی آپ کائنڈلی مجھے یہاں پہ فارورڈ کر دیجئے. مین وائل جو لوگ اس گروپ میں بھی موجود ہیں, if anybody else who wants to say something or ask some question. تو ڈاکٹر ندیم الحق نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے ایک کویشچن کر دیا ہے تمام اسٹوڈنٹ سے, اور خاص طور پہ کہ از دیر اے مارکیٹ آف PhDs ان مینجمنٹ سائنس ان پاکستان. تو یہ کویشچن میں ڈاکٹر فراز, ڈاکٹر ندیم جو ہیں کیونکہ مینجمنٹ سائنس کے PhDs ہیں, ان سے ہم اس کے اوپر ان پٹ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر ڈاکٹر احمد فراز. سر if we are talking about management sciences PhD تو پاکستان میں ایکچولی جو مینجمنٹ سائنسز ہے اس کے اندر HR, مارکیٹنگ اور فائنینس, یہ تینوں ہی جو ہیں اسپیشلائزیشن جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کے اندر آتی ہیں. اگر ہم لوگ فائنینس کے حوالے سے بات کریں تو بیسیکلی جب بھی سبجیکٹ فائنینس کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے دیٹ از دا فیم آف گروپ, دیٹ از FAME mean F for finance, accounting, management and economics. So it is the combination of these 4 things. So alhamdulillah we have accounting persons and management and marketing persons. تو یہاں پر سر اسلام آباد میں اوورآل پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو there are a lot of opportunities for PhD in management sciences. Specifically تقریباً ہر یونیورسٹی جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کے اندر جو ہے وہ PhDs جو ہیں وہ اور MS وغیرہ جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے بیکاز وی آر آفرنگ اکنامکس اینڈ فائنینس ڈگری, بزنس اکنامکس اینڈ مینجمنٹ سائنسز. تو all 3 are basically under the management sciences department in all other universities. So we have a lot of potential with reference to faculty members or even in corporate sectors,
کیونکہ جو لوگ ہمارا یہ MS وداؤٹ تھیسس وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں جو ہے ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہوتی ہیں. جی I guess I missed somebody's question. Asad Shehbaz Saab, if you are around, you can ask questions here. اسد شہباز ہیں, انہوں نے میسج میں لکھا ہوا ہے kindly give me answer of valuable question, but somehow I lost what was the question. ڈاکٹر حسن عطیہ بات کر رہی ہوں. ہمارے جو اکنامکس اینڈ فائنینس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ FBR میں ہمارے 3 اسٹوڈنٹس جونیئر لیول پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اکنامکس اینڈ فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہمارے بینکنگ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں, نیب میں بھی ہیں ابھی. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ 2 ملٹی ڈسپلنری ڈگری ہے, وہ اکنامکس اور وہ فیکلٹیز بھی ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں فیکلٹیز بھی ہیں, لیکن ہماری آمنہ اور ہارون اور سائمہ جو 3 ہیں وہ FBR میں بھی کام کریں. اس کا کیونکہ وہ دونوں چیزیں جانتے ہیں, جو ایک اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور فائنینسنگ جو فائنینس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ایک FBR اور نیب اور ان اداروں میں ضرورت ہوتی ہے, تو ہے ایبزارپشن ہے ہماری ان ڈگریز کی. مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے اور ہمارے ہاں فیکلٹی بھی ہے. ڈاکٹر فراز ہیں اور ڈاکٹر فرت محمود ہیں, اور بھی ہمارے پاس فیکلٹی ہے جو یہ ٹیچ کرتے ہیں. تھینک یو. جی ہیرا فاطمہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. I just want to know that PIDE is offering MS in accounting and finance or what subjects? Please guide. جی ڈاکٹر فراز. جی سر, تو اس میں ہیرا ہم لوگ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے اندر آفر نہیں کر رہے, ہم بیسیکلی اکنامکس اینڈ فائنینس کے اندر ڈگری آفر کر رہے ہیں. بیسیکلی آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو دیٹ this is the combination of finance, accounting, management and economics. So we almost cover the accounting areas. We have specialization subjects like financial analysis, in which we have covered the accounting area, جس میں financial statement analysis وغیرہ کو ہم cover کرتے ہیں. So ہماری جو finance and economics کی that is very rigorous degree, جس میں ہم almost جو ہے وہ accounting and finance کو بھی جو ہے وہ کور کرتے ہیں. لیکن یس اسپیسیفکلی کیونکہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو ان مینجمنٹ سائنسز ڈپارٹمنٹ پیپل ایکسپیکٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس ڈگری, تو ہم فیوچر میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں گے. لیکن اف یو آر انرولڈ ان اکنامکس اینڈ فائنینس تو آپ کو ساری اپرچونیٹیز جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی ہیں ہمارے سارے سبجیکٹ اس میں کور اپ ہو رہے ہیں. جی سر ایک کوشچن فیس بک سے بھی ہے احمد زئی صاحب کا. سر آئی ہیو اے کوسچن دیٹ آئی ایم ایٹ مائی لاسٹ سیمسٹر اٹ ہیز مطلب سسپیکٹ ہو گیا اس کی لاسٹ سیمسٹر کو انہوں نے مطلب وڈرا کر دیا, ختم کیے فی الحال. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ ٹرانسکرپٹ اس ٹائم پائڈ میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں, اور فارن اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈمیشن لینے کا کیا پروسیجر ہے؟ جی اس کو میں ہی رسپونڈ کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو ریزلٹ ویٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں دے کین اپلائی, اور پھر اس کے بعد ہم ایک اسپیسیفک ٹائم دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے اپنی جو ٹرانسکرپٹ ہے اس کو آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے. یس if you are in your last semester and you are waiting your results تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ پروویژنل ہوگا اور سبجیکٹ ٹو دی پروڈکشن آف فائنل ڈاکومنٹس. اور اسی طریقے سے ایک ہمارے پاس یہاں پہ رسپانسز میں ایک کویشچن آ رہا ہے کہ پائڈ جو ہے وہ انڈر گریجویٹ پروگرام شروع کر رہا ہے. اس میں میرے خیال میں ڈاکٹر عطیہ جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں ہمیں, ڈین سوشل سائنسز. ڈاکٹر عطیہ, انڈر گریجویٹ پروگرام شروع کرنے کے حوالے سے ہمارے کیا پلانس ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر حسن. ہمارا انڈر گریجویٹ پروگرام شروع کرنے کا ابھی نیئر فیوچر میں تو کوئی پلان نہیں ہے. ہم ہمارے جو ایگزسٹنگ پروگرامس ہیں ان کی کوالٹی امپروو کرنے اور ایفیشنسی انکریز کرنے کے لیے ڈاکٹر ندیم نے بھی سجیشنس دیے ہیں, اور اس پہ ہماری ورکنگ ہو رہی ہے. تو نیئر فیوچر میں تو ہم نہیں کر رہے کوئی بیچلرس ایڈمیشن.
मैं क्विकली आगे मूव फॉरवर्ड करता हूँ. असद शहबाज ये पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कोई इकोनोमेट्रिक्स की किसी सब्जेक्ट के हवाले से, पीएचडी सुपरविजन के हवाले से ये अपनी क्वेरी रेज कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जी. अच्छा, मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका हूँ, तो मैं समझा चुका हूँ. ये थोड़ा सा जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नहीं, आई शुडंट कॉल इट द प्रॉब्लम, और ये रिजॉल्व मसला है. सबको मैंने बता दिया था कि एचईसी से एक रिस्ट्रिक्शन है, लाइक हम 7 से ज्यादा और कुछ स्पेसिफिकेशन है. और अभी हमें क्या किया, एडजस्टमेंट कर रखी है. वी हैव नो पीएचडी फैकल्टी ऑलरेडी देयर. तो हमने ये किया है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक हमने क्या किया, कैसे शहबाज को किसी और पीएचडी सुपरवाइजर के साथ जो है ना वो अटैच कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग. जैसे ही जो है ना हमारे पास वेकेंट होगी और होने जा रहे हैं, के अंदर ये होता है कि वैकेंट भी होता है. इन द मीनवाइल देयर इज नो प्रॉब्लम, लाइक दे कैन अप्रोच अस, और जो भी इनकी फील्ड है, लाइक इकोनॉमिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, कोई सी भी फील्ड है, वो अपने जो कंसर्न सुपरवाइजर्स हैं या कंसर्न टीचर्स हैं, आई शुड कॉल इट, आप उनसे कांटेक्ट में रहें. आप ये ना करें कि जब दोबारा वापस आऊंगा तो फिर काम स्टार्ट करूंगा. आप अपना काम स्टार्ट करें. और सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास मौजूद नहीं है, जो आपके पास मौजूद नहीं है, कहीं और है हमने बाकी में, और वो अपना काम शुरू किए हुए. तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जब तक नहीं होगा मैं नहीं करूंगा. यू हैव ऑलरेडी अलॉटेड, तो वो आप उसके साथ रहें और हमसे टच में रहें. जैसे दूसरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें. ये तो ऑलरेडी रिजॉल्व हुआ मसला था. इसको यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्यों सबको जरा दोबारा. एनीवे ही कैन कांटेक्ट मी. हाँ असद, आई कैन पर्सनली रिलेट टू यू ऑल्सो कि जब मैं अपनी पीएचडी के लिए सुपरवाइजर्स की सिलेक्शन या उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो आई केम अक्रॉस द सेम प्रॉब्लम कि जिस डोमेन में मैं स्पेसिफिकली खुद काम करना चाहता था, उस एक डोमेन के स्पेशलिस्ट जो हैं वो यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं थे. तो उसमें आइडिया ये है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, मीनवाइल लेट द टाइम कम, और फिर जो भी एक डिसीजन है सुपरवाइजर के हवाले से जो होता है, उस टाइम तक आप अपनी पीएचडी साइनॉप्सिस जो है या थीसिस की जो प्रपोजल प्रेपरेशन है डिसर्टेशन की, उसके ऊपर अपना टाइम जो है वो लगाते रहें. उसमें टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें. ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, ये सूनर और लेटर रिजॉल्व हो ही जाने हैं. जी. Who else is with us? We have comments from Huma Hamid. There are particular senior positions, especially in HR, where PhDs are valued, and this is all over Pakistan, especially in development of HR frameworks. A PhD degree is valued. ये महल PhD मैनेजमेंट के हवाले से ये अपना कमेंट दे रही हैं. ठीक है, इस इशू को पहले डॉक्टर फराज ने भी काफी डिटेल में बताया है कि यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पोजीशंस में पीएचडी मैनेजमेंट के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं. डॉक्टर हसन, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैं ऐड करूं, जो जिनकी स्पेशलाइजेशन पाइट में अगर उनको ना मिले तो वो को सुपरवाइजर अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रख सकते हैं, और पाइट के अंदर उनका मेन सुपरवाइजर होगा एज पर एचईसी रूल्स. अगर अभी एक क्वेश्चन था ना कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट का सुपरवाइजर के बारे में, लास्ट क्वेश्चन, तो he and or she can take supervisor from her or his area of interest outside PIDE, but the main supervisor would be from PIDE. वो कर सकते हैं काम किसी के साथ, अभी कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं. एक फेसबुक से क्वेश्चन है राशिद मसूद साहब का. वो कह रहे हैं MBA 3.5 इज एलिजिबल फॉर PhD और नॉट, ये कंफर्म करना चाह रहे हैं. जी, पैनल में से कोई इस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेंगे? एज अ जनरल रूल मैं आपको बता देता हूँ. जनरल रूल ये है कि एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम इज सब्जेक्ट टू सो मेनी कंडीशंस. वन ऑफ द कंडीशन इज योर प्री क्वालिफिकेशन, कि आप किस एक डोमेन के अंदर जो है वो पहले आपने अपनी टर्मिनल डिग्री हासिल की है, पाइड में भी और पाकिस्तान की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी, क्योंकि HEC के रूल्स जो हैं उनकी कंप्लायंस ज़रूरी समझी जाती है. तो अगर तो आप PhD इन मैनेजमेंट साइंस करना चाहते हैं, 3.5 years ऑफ MBA जो है वो दैट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई, सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टेस्ट क्वालिफिकेशन
and the other requirements of the university. So the general rule جو ہے وہ 3.5 کو جو ہے وہ that is considered equivalent to MS program. So Dr. Nadeem, if you can vouch for it. جی ڈاکٹر صاحب میں اس کو آنسر کرتا ہوں. دیکھیے MBA کو آج سے کوئی 5-7 سال پہلے نا بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب کیا HEC نے. MBA کے 3 پارٹس بنا دیے کہ MBA in 3.5 years, MBA in 2.5 years and MBA in 1.5 years. MBA 3.5 years وہ لوگ کرتے تھے جن کی 14 years کی گریجویشن تھی, اور یہ جو 3.5 years کے بعد وہ 18 years کے ایکویولنٹ ہو جاتے تھے. یس دے آر ایلیجیبل فار دا PhD پروگرامز, وہ MPhil کے ایکول ہوتے ہیں. پھر اچھا HEC نے کوئی ریسٹرکشنس نہیں لگائی ہیں, لیکن پھر ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائٹیریا. بہت ساری یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ آپ نے MBA پروگرام میں 90 to 96 کریڈٹ آورس کا کورس ورک کیا ہوا ہو, اور آپ نے 6 کریڈٹ آورس کا ریسرچ ورک کیا ہوا. تو جنرلی جو میں نے پریکٹس دیکھی ہے یونیورسٹی کی وہ یہ ہے فار ایلیجیبلٹی فار دا 3.5 years MBAs کہ ان کے پاس 90 to 96 کریڈٹ آورس کا کورس ورک ہو, اور 6 کریڈٹ آورس کا اگر ریسرچ ورک ہو تو دے آر ایلیجیبل. پھر باقی یونیورسٹیز کے اپنے پروسیسز ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے کوالیفائی ہو رہے ہیں پائڈ سے, ان کی آگے جاب مارکیٹ کیسی ہے, انہیں کس طرح کی جابس میں یہ لوگ انگیج ہو رہے ہیں, اور ایز سچ مارکیٹ کا رسپانس اس کے حوالے سے کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذوالفقار. تھینک یو ڈاکٹر حسن. اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جاب مارکیٹ بہت زیادہ ہے. اگر میں بات کروں تو یہ بیسیکلی وی اسٹارٹیڈ دس پروگرام ان 2011. رائٹ فرام 2011 to 2020 ہمارے ٹوٹل جو ہے نا 170 گریجویٹس ہوئے ہیں. تو اس میں 170 میں سے جو ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ابھی امپلائڈ ہیں نا اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس ہیں وہ 135 ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اٹس اراؤنڈ اباؤٹ 79 or 80% آف ٹوٹل گریجویٹڈ اسٹوڈنٹس. اب اس میں جو زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جہاں جاب کر رہے ہیں وہ NGO اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہے. گورنمنٹ جو ہے جابس 40% گورنمنٹ جابس ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اکیڈیمیا میں 35 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے پاس جو کا ڈیٹا ہے, اس میں سے 35 اسٹوڈنٹس ورکنگ ایز اے لیکچررز ان ڈفرنٹ یونیورسٹیز ان پاکستان, not only Pakistan but also in some foreign university particularly in Australia. ہماری ایک اسٹوڈنٹ آسٹریلیا میں پڑھا رہی ہیں بینکنگ اینڈ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں. تو اس کے علاوہ کچھ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے جس طرح پبلک پالیسی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں زیادہ تر ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ CIS کی طرف ہوتا ہے, لیکن ان لاسٹ 3-4 years ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی بہت زیادہ اس طرف رجحان گیا ہے, اور ان 4 سالوں میں تقریباً ہمارے 3 اسٹوڈنٹس نے نا CIS پاس کیا. اور ابھی اس سیمسٹر میں جو ہمارا 2nd سیمسٹر ہے اس میں ایک لڑکا ہے حمزہ مراد, اس نے CIS کلیئر کیا ہے. یہ ہمارا ہے. جی ایک کمنٹ ہے رادر انڈورسمنٹ ہے فرام سجاد یوسف صاحب. As a passed out graduate in public policy, I have a message for potential students out there. The students of PIDE stands differently and prominently in the market, or as ma'am pointed out that students get job in public and private sector, or they have brighter chances. اسی طریقے سے ذوالفقار علی میر صاحب کا کوشچن ہے. جی ذوالفقار صاحب, ذوالفقار علی میر, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. جی سر السلام علیکم. جی سر میرا کوشچن ابھی ایک میں نے جو سنا میں بھی آئی ایم آلسو انٹرسٹیڈ ٹو ٹیچ ابراڈ ان فارن یونیورسٹی, تو وہ کیسے ہم یہ اپرچونٹی گین کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر نظیم الحق, would
Would you like to respond to it? देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है कि everything depends on you. PIDE can only offer you opportunities to work hard and learn. And PIDE की जो एडवांटेज सिर्फ एक है कि PIDE में रिसर्च हो रही है, बाकी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे रिसर्च नहीं हो रही, बाकी सिर्फ टीचिंग है. हम लोग आपको रिसर्च बेस्ड लर्निंग देने की प्रॉमिस देते हैं कि आप आएंगे, आप लोग यहाँ स्कॉलरशिप नहीं करेंगे, आप लोग आरए बन के अर्न करेंगे पैसे, आप लोग कोशिश करेंगे कि आप किसी तरीके से अपना सीखें. काम क्या सीखें? आपका काम है लिखना, आपका काम है पढ़ना, आपका काम है रिसर्च करना. ये बाहर की यूनिवर्सिटी आप चले जाएं, बेशक डिग्री ले लें, पर आपको ना वो रिसर्च सिखा देना, पढ़ना सिखा देना, आपको तो 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ आप बैठ जाए. ठीक है, यहाँ से बंदे बाहर पढ़ा रहे हैं और जा रहे हैं. बट ये है कि आप अगर यहाँ से डिग्री लेंगे, उसके बाद आप सोचते डिग्री लेके आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी. मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, अपना नाम दिखाना पड़ेगा. नाम कैसे? पब्लिकेशन के थ्रू. PIDE में अगर आप काम करेंगे, आप पब्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा. PIDE आपको पब्लिकेशन का चांस देता है. आप चले जाएंगे किसी और यूनिवर्सिटी में, वो पब्लिकेशन का चांस नहीं देता. तो ये भी सोच ले, ये असल बात ये है. जी, और फॉरेन यूनिवर्सिटी में टेनोर जो है उसके अपना एक पूरा प्रोसीजर है, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, कि आप किस तरह के सुपीरियर जर्नल्स में पब्लिश्ड हैं. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया व्हेन दे ऑफर अ टेनोर टू एनी फैकल्टी, किसी भी मुल्क से हो. जी, डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? Sir, a question economics and finance के student का, if you want to get admission in MPhil economics and finance, what type of research are there? मतलब किस टाइप की रिसर्च हमें करने को मिलेगी? जी, डॉक्टर फराज. जी बिल्कुल, ये इसी तरह का एक ये हिरा फातिमा ने इधर भी ये टाइप किया हुआ है क्वेश्चन रिसर्च के हवाले से. जिस तरह से अभी हमारी डिस्कशन हो रही है कि PIDE एक वाहिद ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर हमारे पास रिसर्च और फैकल्टी, बेसिकली जो रिसर्च विंग है स्पेसिफिकली रिगरसली जिनका काम ही सिर्फ जो है वो रिसर्च करना है. इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया है कि क्या हमारा जो लोकल किया हुआ कोई थीसिस है या काम है, उसके लिए जब हम अब्रॉड कोई प्रपोजल वगैरह सबमिट करते हैं तो उस एप्लीकेशन की क्या वर्थ, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी. तो स्टूडेंट्स, अगर हम फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करें तो बेसिकली हम इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं. वन इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड सेकंड इज बैंकिंग सेक्टर वगैरह. दिस इज अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ जो है वो फाइनेंसिंग का एक अदर वे है. लेकिन जिस तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग इन अ सेम फैशन. सो अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ एरियाज. फॉर एग्जांपल एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अगर आप रिसेंटली देखें तो नोबेल प्राइज वगैरह भी जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में फार्मा वगैरह के को मिला है. फिर हमारे पास पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स की एक बड़ी मार्केट है जहां पर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं. उसके अलावा आजकल जो बात की जा रही है, जैसे कि अभी सऊद साहब ने भी बताया, हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स की बहुत बड़ी फैकल्टी है. तो आजकल फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिस्क मॉडलिंग फैक्टर्स जो है फाइनेंस के अंदर, वो बहुत सारा काम किया जा रहा है. उसमें कोई दो राय नहीं है कि दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल. आई हैव रिसेंटली पब्लिश्ड 2 पेपर्स इन इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स. तो उसमें अगर हम बैंकिंग की बात करें तो कंपटीशन इन बैंकिंग सेक्टर, शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटी, शरिया कंप्लाइंट एंड सुपरविजन लॉ, इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम कर सकते हैं. जैसा कि आजकल बहुत सारी बात हो रही है कंपनीज के अंदर ऑनरशिप के हवाले से कि दैट हाउ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, दैट इज फॉरेन ऑनरशिप, government ownership, local ownership, individual ownership, they may have effect on the firm's performance. So we have a range of topics from individual company to manufacturing companies, services companies, then banking sector and financial markets. तो हमारे पास बहुत सारे इसके हवाले से हमने एक लिस्ट भी
آلریڈی پریپیئر کر رکھی ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں, بروکریج انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں, کمپنیز لیکوڈیٹی ٹیسٹنگ میں, مارکیٹ ایکٹیویٹی میں کام کر سکتے ہیں, مائکرو اسٹرکچرز میں کام کر سکتے ہیں, انشورنس پینشن مارکیٹس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر سکتے ہیں, نئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آج کل جو بہت زیادہ دنیا میں بات کی جا رہی ہے پروجیکٹ فائنینسنگ کے حوالے سے, اس میں ہم کام کر سکتے ہیں, کریڈٹ مارکیٹس کے اندر کام کر سکتے ہیں, کموڈیٹی مارکیٹس میں رسک فارکاسٹنگ کر سکتے ہیں. دیر آر a lot of topics and research available here. آپ جب یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ you will see the difference over here. تو ہمارے پاس a lot of topics ہیں, جس بھی ایریا میں آپ انٹرسٹڈ ہیں ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہمارے پاس فیکلٹی ریسرچرز موجود ہیں. آپ name anything, even we can facilitate you. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ ایم فل کے حوالے سے ایڈمیشن کرائٹیریا کے حوالے سے کیوریز ہیں کہ اس دفعہ میرٹ کم ہوگا زیادہ ہوگا. اس میں بریفلی اپریز کر دوں کہ ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا جو کہ آن لائن ہوگا, اس کے بعد ان ڈیپتھ انٹرویوز ہوں گے جو کہ پینل انٹرویوز ہوں گے, وہ بھی آن لائن ہوں گے. اور میرٹ کرائٹیریا صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کا پروفائل جو ہے وہ ڈٹرمن کیا ہوا ہے کہ ہمیں کس طرح کے اسٹوڈنٹس چاہیے. اسی کرائٹیریا کے اگینسٹ جو ہے وہ ایویلویشنز ہوں گی. تو آپ مکمل ہوپ کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیجئے. اور اگر آپ کمیٹڈ ہیں, اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہیں تو پائڈ از دی رائٹ پلیس فار یو. اعجاز صاحب نے کافی دیر سے ریز ہینڈ کیا ہوا. جی اعجاز صاحب. بہت شکریہ. میں ابھی اسٹوڈنٹس جو پراسپیکٹو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی باتیں بھی سن رہا تھا, اور مجھے 1994 میں جب میں ہیلی کالج سے گریجویٹ کر کے نکلا تو مجھے اپنے ٹیچرز یاد آئے جو پی ایچ ڈی صرف اس لیے کرتے تھے کہ ان کے 5,000 یا 10,000 کی انکریمنٹ لگ جائے گی. تو یہاں پہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے, اور ڈاکٹر ندیم نے بھی پوچھا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کیا ہے, تو وہی بات یہ ہے کہ اپرچونٹیز آپ خود کریٹ کرتے ہیں. جہاں جب تک انسان زندہ ہے بزنس اپرچونٹیز کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آؤٹ آف دا باکس ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یا پائڈ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ سوچنا کیسے ہے. اگر آپ وہی نوکریوں کے پیچھے لگے رہیں گے تو پھر اٹس لائک وہ کولو کا بیل ہے, اس نے آنکھوں پہ کھوپے چڑھائے ہوئے اور وہ گھومتا رہے گا. یو ول ناٹ کم اپ ود سم تھنگ ویری نیو اور آؤٹ آف دا باکس. تو یہاں پہ پائڈ کیا کر رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کر سکے کہ ہم نے نوکری کرنی ہے یا ہم نے باہر چلے جانا ہے. بھائی دیر آر ایمپل اپرچونٹیز اویلیبل ان پاکستان اینڈ دے آر ویٹنگ فار یو, جسٹ یو ہیو ٹو ایکسپلور دیم. اس پہ پائڈ کیا کر رہا ہے یہ مجھے. اچھا, اعجاز صاحب کے کامنٹ کو بڑھاتے ہوئے اٹس افتخار فرام پبلک پالیسی. My advice to the students is KG, it's not about the money that you are investing. It's not about the grades which you will be getting. You should be more worried about the time, and that is in brackets the time of your excellent life, your youth that you are investing. So hope you have seen the website of PIDE. So وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا, and it's a simple caliber. آپ اس کو چیک کر لیں اکراس اینی پوٹینشیل کمپیٹیٹر, اور وہاں سے پھر آپ سوچیں کہ آپ نے اپنا یوتھ کہاں انویسٹ کرنا ہے. اینڈ اگین ایز اعجاز صاحب سیڈ, اٹس ناٹ اباؤٹ دا جاب ایدر. اف یو آر لرنڈ انف, پیپل ول ہنٹ فار یو. اٹس ناؤ ا ہیڈ ہنٹنگ کائنڈ آف اے مارکیٹ. آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اخباروں میں, آپ دیکھ لیں وہاں لکھا ہوگا فری لانس اکانومسٹ, فری لانس پبلک پالیسی practitioner and stuff like that. So لوگ basically خود آپ کو اپروچ کریں گے. بٹ اس میں ہیرا فاطمہ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ جی how we can write a research proposal that is acceptable abroad. So it's again you. So what kind of innovation you can bring in, because here we are talking about MPhil, a postgraduate, a first degree in your career when you are producing something, when you can show to the world that it's not the books that you have learned, it's actually your mind which you are conveying to the people. And that's again
ڈپینڈ کہ جی کتنی ورتھ ہے آپ کے آئیڈیا میں. سو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں, اگر آپ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں, then we will take you as a challenge. So talking specifically to public policy, why is it important, why is it interesting? کیونکہ یہ آپ کو کوشچن کرنے کا موقع دیتا ہے, آپ کو کوشچن کرنے کا, کوشچن سمجھنے کی ڈگری ہے. It's not just a simple derivation کہ جی آپ کو derivation آ گئی and you get the degree. It's a continuous learning right from the definition of public policy till the exercise of the public policy and کہاں سے پبلک پالیسی انیشیٹ ہوتی ہے, پھر کہاں اس میں گورننس کا عمل دخل ہے, public policy practices کیا ہے, and ultimately how to evaluate. So if you look at the course structure, you will see every element of understanding and practicing public policy. So monitoring and evaluation of policy initiatives hain, then your specialized fields hain. You just go there, check the website and compare it with the competitors. That's one. There is one question from the Azhar Rafiq کہ جی وہ پیپر لکھنا چاہتے ہیں. So I would advise Azhar that it's not a time for the paper, it's the time to write a thesis. There is one student in the PhD who has produced 5 papers in HEC and international recognized journals. So if you have a thesis worth of something, the papers are just the byproducts. It will come eventually out. Similarly, there's one student of public policy. She had produced a book. She has produced a paper. She has presented in the conference. So اگر آپ کا thesis worthwhile ہے, اگر آپ کے ذہن کا میں جو question ہے وہ worthwhile ہے, so everything will just keep coming to you. So try to focus on the target. دیکھیے اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. کسی نے پوچھا تھا about out of the box and career وغیرہ باتیں. PIDE is the only place in the country which is researching and developing ideas on important issues of the country. For example, آپ مجھے بتا دیں کہاں بات ہو رہی ہے کووڈ کی ساری ریسرچ پائڈ میں شروع ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل یہ فائنینشیل مارکیٹس پہ کہاں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے, ہم ہی کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پہ ہم نے 3 ویبینارز کیے ہیں. ابھی حسن رسول ندیم احمد ول بی پروڈیوسنگ اے پیپر آن دیٹ. اگر آپ دیکھیں ابھی جو پبلک ہیلتھ پہ ہمارا کل ویبینار ہے, پبلک ہیلتھ پہ ہم کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا جو بھی ایجنڈا نکل رہا ہے, آپ ویبینارز کو صرف فالو کریں. آپ یوٹیوب پہ پائڈ آفیشیل کی ویب سائٹ جا کے دیکھیں. پائڈ کے پاس سب سے زیادہ مٹیریل ہے آن آلموسٹ ایوری سبجیکٹ آف دا پاکستان اکانومی. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پاس یہاں 50-60 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایکٹیو ریسرچرز ہیں, ویری کمپیٹنٹ ہو ڈوئنگ ایکٹیو ریسرچ ایوری ڈے, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز ایوری ڈے. اگر آپ اسٹوڈنٹس ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ان کا قصور نہیں ہے. اگر آپ ان کے دروازوں پہ روز کھٹکا نہیں رہے اور آپ ان سے پوچھ نہیں رہے, کچھ باتیں نہیں کر رہے, تو آپ کا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہے. دنیا جہان میں ایسی ریسرچ ہوتی ہے جہاں کہ ایک کلسٹر ہوتا ہے, کلسٹر سے لوگ آ کے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ کلسٹر سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آئی ایم سوری, پھر آپ کو نہیں پائڈ آنا چاہیے, بالکل نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کلسٹر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں. اگر آپ ہمارے ویبینارز نہیں سن رہے تو آپ کو پائڈ نہیں آنا چاہیے. اگر آپ ہمارے ویبینار سنیں گے, اگر آپ سولوشنز چاہیں گے, اگر آپ سوچنا چاہیں گے اچھے ریسرچ ٹاپکس, نئے ریسرچ ٹاپکس, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو آپ نے کہا ہے, تو پھر پائڈ آئیں. آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کے لیے آپ ہمارے ویبینار سنیں, آپ ہماری باتیں سنیں, آپ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جائیں, وہ جو ڈگری فیکٹریز ہیں وہاں جائیں. ڈگری فیکٹریز بڑی اچھی ہیں, وہاں ڈگری مل جاتی ہے آرام سے, پھر بعد میں نوکری ڈھونڈتے رہے 30 سال, کوئی بات نہیں. ہم وہ نہیں کر رہے. پائڈ میں ماشاءاللہ جو بندے آئیں گے ان کو نوکریاں آرام سے ملیں گی, پیچھے لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے, پر وہ یہ نہیں ہوگا کہ صرف بیکاز ان کے پاس ڈگری ہے, بٹ ان کے وہ اس لیے ہوگا کیونکہ ان کے پاس تھنکنگ کیپبلٹی ہے, ریسرچ کیپبلٹی ہے. They are capable of solving problems. They are capable of understanding issues. That is the kind of person we want to create. But that person, جیسے وہ اردو کی مثال ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. We can only show you the path. We can't force you to attend webinars.
We can't force you to do research. We can't force you to come and work with us. किसी ने कहा मैं पेपर लिखना चाहता हूँ, भाई मैं रोज पूछता हूँ भाई रिसर्च असिस्टेंट को कहाँ है, मुझे कोई नहीं मिलता, मैं खुद बैठा काम कर रहा हूँ. जितने बंदों ने मेरे साथ काम किया सबने मेरे साथ पेपर लिखा. अगर आपको शौक नहीं है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना. तो शौक की एक चीज होती है, शौक वाला बंदा आए उसको इंशाल्लाह हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. जिसके पास शौक नहीं है उसको तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते. थैंक यू. एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं खासतौर पे जो पाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन है कि अक्सर स्टूडेंट्स प्राइवेटली उन्होंने अभी मैसेज किया है कि दे हैव सम पेपर रिटन डाउन और वो ब्लॉग्स में और आर्टिकल्स में लिखना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? If somebody from PIDE can respond to it. बड़ा सिंपल तरीकाकार है, भेजें, उसको चेक करेंगे, अगर अच्छा हुआ तो प्रिंट हो जाएगा, नहीं अच्छा हुआ तो नहीं होगा. ठीक. अच्छा डॉक्टर हसन, इसमें ये है ना, इफ दे आर स्टूडेंट्स ऑफ पाइड, सो द फर्स्ट थिंग इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज देयर टीचर. उनके लॉट में जो भी उनको लगता है कि जी जिनके साथ इनकी ज्यादा वो है कोर्स में अंडरस्टैंडिंग है, सो उनसे डिस्कस करें. अगर वो रिसर्च स्टूडेंट है तो डेफिनेटली अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करें, गिव इट अ शेप, एंड देन डेफिनेटली देयर इज एन ऑब्वियस ईमेल एड्रेस, तो वहाँ पे सोचा जाए, भेजा जा सकता है और उसके बारे में वो रेलेवेंट टीम सोच सकती है. लेकिन मेरे ख्याल में बीइंग अ स्टूडेंट they need certain polishing, certain exposure. Sometimes we put so much effort in explaining so much things which are not necessary. Sometimes we just assume ke ji it's understood, but that concept needs elaboration. So the first element should come or supervision should come from the respective supervisor, respective faculty, and then फिर वो आगे भेज दें. दो चीज़ें मेरी जो कि मैं शेयर करना चाहता हूं सब सुनने वालों के साथ. एक तो सबसे अहम बात ये है कि इस एक फोरम के ऊपर हम शायद ज़्यादा देर तक जो है वो आपस में डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे. पाइड की वेबसाइट लाजमी तौर के ऊपर विजिट करें और कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर विजिट करें. वेब एड्रेस है www.pide.org.pk. यहाँ पे वेबिनार्स जो हैं उसकी आपको डिटेल्स मिलेगी, ब्लॉग्स हैं, जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, और पाइड की जो ओवरऑल एक्टिविटी है उसका आपको पता है पाइड की वेबसाइट से ही चलेगा. और एडमिशन से मुतालिक भी जितनी फर्दर अपडेट्स हैं वो भी आपको पाइड की वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगी. इसके अलावा अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक लिंक जो है वो आपसे शेयर किया जा रहा है जिसमें आप अपनी एडमिशन से मुतालिक जो है वो प्रोफाइल इंफॉर्मेशन दे देंगे और फिर आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स जो हैं वो आती जाएंगी. ये हसन खान टू एवरीवन जो है प्लीज फिल इन द गूगल फॉर्म. इस लिंक को लाजमी तौर पे आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन इनपुट करें ताकि हमारे पास ये रिपोजिटरी में आ जाएगा और फिर जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती जाएंगी. सो एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर नदीम उल हक. सर अदील कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज किए कोई अदील साहब हैं. जी अदील. अदील, कैन यू हियर अस? जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या पाइड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में पीएचडी ऑफर कर रहा है, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि किस तरह की रिसर्च हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीएचडी में. क्या पीएचडी में भी हमें किसी दूसरी कंट्री फॉलो करना होगा जिस तरह हम माजी में करते आए हैं, या अपनी इकोनॉमी को मद्देनजर रखकर हम रिसर्च करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सुपरवाइजर के साथ कितने पीएचडी. शामिल अदील, आप थोड़ा सा लेट हो गए, ये मैं ऑलरेडी एड्रेस कर चुका था, दोबारा मैं बता देता हूँ आपको. देखो बेटे, एक पीएचडी सुपरवाइजर के साथ जो एचईसी अप्रूव्ड पीएचडी सुपरवाइजर, अब आप ये बात भी ज़हन में रखिएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएचडी फैकल्टी तो मौजूद है लेकिन उसको एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइजर होना लाजमी है. ये आप देख लीजिएगा. हमारे पास पाइड के अंदर एचईसी अप्रूव्ड सुपरवाइजर्स मौजूद है और एट ए टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी एट ए टाइम हम जो है ना 7 से ज़्यादा पीएचडी को नहीं रख सकते. लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्ट वो आप किसी और पीएचडी अप्रूव्ड सुपरवाइजर के साथ अटैच कर देते हैं. इन द मीनवाइल वो स्टूडेंट जो है ना काम करता रहता है. ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका, फिर से मैंने बता दिया. हाँ, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस की अगर आप बात कर रहे हैं तो वी आर कैपेबल टू डू दैट.
اور ابھی جیسے وائس چانسلر صاحب نے بھی کئی دفعہ بتائی ہے اور تیسرا سیمینار ہے ہم کافی دفعہ بتا چکے ہیں وی آر گوئنگ فار سم کائنڈ آف لائک کنسولیڈیٹڈ پی ایچ ڈی ڈگری اور اس کے اندر پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں چاہے تو اکنامکس اینڈ فائنانس میں چلے جائیے اکنامیٹکس میں چلے جائیے پیور اکنامکس میں آ جائیے پبلک پالیسی میں آ جائیے جہاں پہ آپ جو چاہتا ہے وہ اس کے اندر اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں تو دیر بی نو ریسٹرکشن ایٹ آل. ہاں ہمارے پاس فیکلٹی موجود ہے اکنامکس اینڈ فائنانس کی فیکلٹی موجود ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں. ایک بات دوسری بات یاد رکھیے کہ پی ایچ ڈی از ناٹ لائک یونیورسٹی ڈگری. اگر کوئی بچہ سمجھتا ہے کہ میں نئی یونیورسٹی سے یا اس یونیورسٹی بیسیکلی جو پروسیجر ہے میں ایچ ای سی کے پروسیجر کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی باہر ہی جا رہا ہوتا ہے ایک نہیں 2 ڈیولپ کنٹریز کے اندر جا رہا ہوتا ہے سگنیفیکینٹ قسم کے وہ ریویورز ہوتے ہیں پیئرز ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ کیا ہوتا ہے ویٹ ہونے کے بعد وہ واپس آ رہا ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ دیر از نو ریسٹرکشن ایٹ آل. فائڈ میں ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی اسپیسیفک فیلڈ میں ہی کام کرنا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک سے زیادہ سپروائزر ایز اے کو سپروائزر بھی وہ چوز کر لیتے ہیں. تو اٹس انوویٹو پروسیس. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جس فیلڈ میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تو میرا اسٹوڈنٹ بھی اسی فیلڈ میں لازمی کرے تو پھر پی ایچ ڈی تو نہیں ہے پھر وہ انوویشن تو نہیں ہے. تو وی ڈو ناٹ ریسٹرکٹ ایٹ آل. آپ جب آئیں گے آپ کورس ورک کریں گے ہم کورس ورک کے دوران ہی جسٹ فار دا سیک آف فوڈ فار تھاٹ ہم کورس ورک کے دوران میں ہی آپ کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی فیلڈ جو ہے اس کے بارے میں ہر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کے بارے میں جو ہے آپ کو پرابلمس بتانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ایک جسٹ فار دا سیک آف فوڈ فار تھاٹ اور جسٹ فار دا سیک آف لائک میں نے اس میں تھوڑا سا کام کر رکھا ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ آئے اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے تو وہ آگے کر لے. تو یہ ہم ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے دوران ہی اپنے لیکچرز کے دوران کورس ورک کے دوران یہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. سائڈ میں کورس ورک از ناٹ لائک کہ وہ ہم کچھ رٹا کچھ لگا دیں گے اینڈ یو ول لاف آن دی پیپر اینڈ یو گیٹ دی گریڈز. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ آپ کو جو ہے نا خود سے جو ہے نا چیزیں کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں. وی کین جسٹ لیٹ یو ہاؤ ٹو واک لائک ویئر وڈ یو واک آئی ڈونٹ نو. وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے کہیں پہ بھی جا کے جو ہے نا وہ آپ کام کر سکتے ہیں. نو ریسٹرکشن ایٹ آل. نو ریسٹرکشن ایٹ آل. جی thank you so much Dr. Saab. At the conclusion I would request Dr. Nadeem to please close this session. دیکھیے جی بہت یہ ہم نے 3 سیشنز کر لیے بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے اس ملک میں کہ ہم نے جو ڈگری فیکٹریز بنائی ہوئی ہیں ڈگری فیکٹریز کے جو رولز ہیں اس میں بس ڈگری پہ زور ہے اور اس میں ایک فارم پہ زور ہے سبسٹنس پہ زور نہیں ہے. اور بہت ساری باتیں پوچھی گئی ہیں جو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بچوں کے جینوئن کنسرنس ہیں بٹ وہ کنسرنس اس وجہ سے بیکاز ہمارے پاس ڈگری فیکٹریز ہیں. PIDE is not a degree factory. PIDE is a place of research and we will produce researchers. نہ ہم انڈر گریجویٹ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس نہ ریسورسز ہے نہ ہم انڈر گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف گریجویٹ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں پروفیشنل بنانا چاہتے ہیں. ہمارا کام ہے پروفیشنل بنانا. انڈر گریجویٹ دوسرے لوگ کریں گے. ہم پروفیشنل بنائیں گے. پروفیشنلز کا میں نے آپ کو ڈیفینیشن دے دیا ہے. پروفیشنل وہ ہوتے ہیں جو سوال پوچھ سکتے ہیں جو سوال کا جواب دے سکتے ہیں جو دنیا سے ان ٹچ ہوتے ہیں دنیا کے لٹریچر سے ان ٹچ ہوتے ہیں جن کو لکھنا آتا ہے جن کو پریزنٹ کرنا آتا ہے جن کو ایک ان کے دماغ میں ایک باڈی آف نالج ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں. ہم اس قسم کے بندے بنائیں گے اور بنا سکتے ہیں. ہمیں وہ اسٹوڈنٹس چاہیے جو کہ اچھے سوچنے والے اسٹوڈنٹس ہوں بے شک کم ہوں. وہ آئیں PIDE میں PIDE کی جو مشن ہے اس کو آگے بڑھائیں. وہ کس طرح کہ آ کے ہمارے ساتھ کام کرے. ہاں بلاگز لکھیں پیپرز لکھیں سب کچھ لکھیں. سب کے لیے جب آپ PIDE انٹر کریں گے آپ سوچیں آپ ایک پروفیشنل ہیں. You're not entering as a student. In fact, we don't want students. We want professionals. We want you to come here and join us as professionals. We don't want you to sit in class and then run away. No. Classes بھی ہم کم رکھیں گے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کام میں انوالو ہوں. آپ ہمارے ساتھ سیکھیں مل کے. اور ریسرچ پہ کوئی بندش نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں ریسرچ کریں سینیٹیشن پہ ریسرچ کریں امریکہ پہ کریں برطانیہ پہ کریں کسی چیز پہ کریں. صرف ایک چیز ہے کہ آپ کو ایکٹیولی انگیج کرنا ہے سوال میں ایکٹیولی انگیج کرنا جواب میں ایکٹیولی انگیج کرنا ڈیبیٹ میں. PIDE میں ڈیبیٹ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے. آج کل بھی چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز پہ چل رہی ہے. آپ اس ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے. آپ اس ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے نہ صرف باتیں کر کے بلکہ ویبینارز اٹینڈ کر کے
بلکہ آپ اس کے اندر لکھ کے چاہے بلاگز چاہے پیپرز چاہے ویڈیوز بنائیں. ہم پائٹ کے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتے ہیں ویڈیوز بنائیں, ڈاکیومنٹریز بنائیں. ہر طریقے سے ہم آپ کی مدد کریں گے, گائیڈ کریں گے, آپ کے ساتھ مل کے سیکھیں گے. ڈونٹ تھنک دیٹ وی آر ٹیچرز. نو, وی آر ناٹ ٹیچرز, وی آر آلسو لرنرز. We will all learn together. We will make learning fun. We will do it in such a way that you will not feel that you are learning. So یہ بھی نہیں میں کہتا رگڑا لگے گا, کوئی رگڑا نہیں لگے گا. رگڑا اس بندے کو لگتا ہے جو کہ کرنا نہ چاہے کام, جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو رگڑا کوئی نہیں لگتا ہوتا. ٹھیک ہے, آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں, آئنسٹائن وغیرہ کو کوئی رگڑا نہیں لگا تھا, ان کا دلچسپی تھی, انہوں نے کام کیا. تو آپ کو ہمیں اس قسم کے بندے چاہیے, آپ اس قسم کا کام کریں گے, آپ کو پائڈ میں انجوائمنٹ ملے گی, پر کیوریوسٹی والی انجوائمنٹ ملے گی, کام والی انجوائمنٹ ملے گی, اینڈ یو ول انشاءاللہ کم آؤٹ ایز پروفیشنلز آن دی ادر اینڈ. تو آپ اس طرح سوچیں دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے پروفیشنل. اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو بیکم اے پروفیشنل؟ دیٹس دی کی تھنگ. یو آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو آور ریسرچرز, help them raise their level and raise your own level. At every point we will be raising the level, and our objective is to understand. یہ distinctions بھی بڑی ہمارے دماغ میں ڈگری فیکٹریز نے بنائی ہوئی ہیں. جب میں شکاگو میں پڑھا تھا فار ایگزامپل, کوئی ڈسٹنکشن نہیں تھی بٹوین بزنس, فائنانس, اسٹیٹسٹکس اور anything. وہ ہر جگہ جا کے ہم کورسز لیتے تھے, ہر جگہ سیمینارز اٹینڈ کرتے تھے, ہر جگہ کے لوگ آتے تھے ہمارے پاس. تو یہاں بھی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے. یہ جو اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور یہ ڈسٹنکشن, یہ ڈگری فیکٹریز والی ڈسٹنکشن ہے. جب آپ پائٹ کے پروفیشنل بن کے جائیں گے, یہ ڈسٹنکشن میٹر نہیں کریں گی, بیکاز پیپل ول ویلیو یو ایز اے پروفیشنل. So it won't matter, label won't matter whether you are doing accounting and finance, whether you're doing managerial or you're doing HRM. یہ تو پرانی باتیں ہیں. نئی بات کریں. We want to raise professionals and you come here if you want to be a professional. Period. Thank you. تھینک یو سو مچ جی, اور تھینک یو سو مچ پارٹیسپینٹس, اور جو لوگ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ. اف یو ہیو اینی فردر کوئریز یو مسٹ گو ٹو آور ویب سائٹ. اور میری پرسنل آپ لوگوں کو یہی ایڈوائس بھی ہوگی, اف یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ پائڈ, ابھی کیونکہ کووڈ ٹائمس میں پائڈ کے جو آفیسز ہیں وہ تو اوپن نہیں ہوں گے, لیکن ویب سائٹ از دی رائٹ پلیس ٹو گو. نہیں جی, ویب سائٹ کیوں حسن صاحب, صرف ویب سائٹ نہیں, ان کو بتائیں ٹویٹر پہ بھی ہم لوگ موجود ہیں, فیس بک پہ موجود ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں. ہم تو بہت پبلک ہے اور اویلیبل ہے سارا وقت, 24 گھنٹے دن رات. تو یہ کہنا کہ پائٹ کی صرف ویب سائٹ پہ, یہ بھی غلط ہے. ہمیں 24 گھنٹے آپ ٹویٹر پہ مل لیں, یوٹیوب پہ مل لیں, جہاں مرضی مل لیں. پائٹ سب موجود ہے, اور پائٹ از ناٹ اے سیکرٹ آرگنائزیشن, پائٹ از اے پبلک آرگنائزیشن. اور یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں سوشل میڈیا کی, یہ آپ کو ویب سائٹ کے اوپر بھی مل جائیں گے, آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس, اینڈ وی وش یو اے ویری پراسپرس فیوچر. السلام علیکم.